السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے، دسمبر کی 22 سن 2023 اور جمادی الثانی کی 9 تاریخ یہاں کے حساب سے۔ آج خطیب نے افواہیں پھیلانے، تیری میری بات بنا تصدیق ایک دوسرے سے نقل کرنے، چغلی کھانے کے بارے میں خطبہ دیا۔ ایسا لگا کہ یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے اور وعظ و نصیحت ہے۔ ہوتا یہ ہے خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کو جب ان کا کوئی قریبی رخصت ہوتا ہے اور پہلے سے وہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتے، پہلے ہی سے وہ کسی سے بدگمان رہتے ہیں، اس کے سلوک سے بدگمان رہتے ہیں، اس کے معاملات سے بدگمان رہتے ہیں، تو اگر کچھ ایسا پیش آتا ہے جو بہت زیادہ صدمے والا ہوتا ہے اور یہ کیفیت اور یہ حالت اسی شخص کے سلوک سے جڑی ہوتی ہے، تو پھر ایسے تمام قریبی رشتہ دار مزید بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اصل سے کہنے کے بجائے جس سے وہ شکوہ اور شکایت جڑی ہوئی ہے، جس سے وہ بدگمانی جڑی ہوئی ہے، اس سے کہنے کے بجائے اور اس سے کہہ کر حقیقت جاننے کے بجائے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اور دونوں طرف کی بات سننے کے لیے جو اصل دین کا حکم ہے اور ہدایت ہے کہ یک طرفہ بات پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، یک طرفہ بات پر اپنے طرز عمل، اپنے معاملے، اپنے تعلق کی عمارت کھڑی نہیں کی جاتی، تو جب کوئی ایسا بندہ ایک طرف کی باتیں لے کر اس انسان سے جس سے وہ باتیں جڑی ہوتی ہیں جب تصدیق کرنے بیٹھتا ہے، تو پھر اس انسان کی حد تک بھی بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو پہلی کہی گئی باتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اگر انسان یہ عمل کر لے، خود کہیں حاضر ہے اور اسے کسی کے طرز عمل سے شکوہ شکایت ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی بری شکل بلکہ ناقابل برداشت صدمہ وجود میں آ رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس آدمی کے سامنے اپنے دل کی کیفیت رکھے اور اس سے اپنا معاملہ صاف کر لے۔ جو پیٹھ پیچھے دوسرے سے کہنا ہے وہ پہلے اسی سے کہہ لے، بھلے پھر بعد میں کہے یہ کہہ کر کہ ہم یہ بات جس سے کہنا تھی اس سے کہہ چکے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اور شیطان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہی انسانوں کا عام چلن ہے کہ وہ صاحب معاملہ سے بات نہیں کرتے اور دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے باتیں کرنے سے نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اب اگر گھریلو سطح پر، قریبی رشتے کی سطح پر کوئی شکل سامنے آ رہی ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم جسے خطا کار قصوروار سمجھ رہے ہیں اس سے ہم بات کریں۔ ہم چھوٹے ہوں تو بات کریں، ہم بڑے ہوں تو بات کریں، ہم منہ بھرائی نہیں کریں کہ سامنے تو ہم خاطرداری بھی کریں، رشتہ داری بھی نبھائیں، لیکن پیٹھ پیچھے اسی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں دوسرے رشتہ داروں سے پھیلائیں۔ معاملات کی صفائی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں۔ بدگمانی پالتے رہیے، بدگمانی بڑھتی جائے گی۔ بدگمانی کا حل ڈھونڈیے اس انسان سے بات کر کے جس سے آپ بدگمان ہیں یا جس سے لوگوں نے آپ کو بدگمان کیا ہے، تو اس سے بہتر اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو ہے جو ایک طرف سے ہوتا ہے، اب رہ گئی بات اس انسان سے جس سے یہ شکوے اور شکایتیں جڑی ہوئی ہیں، تو اگر اس انسان تک یہ باتیں پہنچیں تو اس کا بھی کام ہے کہ وہ ان باتوں پر کان دھرے، ان باتوں کے آئینے میں اپنا جائزہ لے، ان باتوں کے آئینے میں اپنے سلوک اور اپنے طرز عمل کو دیکھے
اور جہاں جہاں اسے داغ دھبے نظر آئیں وہاں وہ داغ دھبے دور کرے، اپنے کو یک طرفہ بری نہ کر لے، یہ نہ کہتا پھرے چاہے کوئی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور ہو، اگر ہم تک ہمارے بارے میں، ہمارے طرز عمل کے بارے میں، ہمارے سلوک کے بارے میں کوئی بات پہنچے یا انیک باتیں پہنچیں کہ ہمیں ایسا کرنا تھا لیکن ہم نے ایسا کیا، اور ان باتوں کی بنیاد یہ ہو کہ ہم نے زندگی میں وہ سلوک نہ کیا ہو، ہم نے زندگی میں وہ سلوک روا نہ رکھا ہو جو خوشگمانی کو جنم دیتا ہو، جو دل میں خوشگمانی پیدا کرتا ہو، بلکہ ہم نے زندگی میں وہ سلوک روا رکھا ہو، وہ طرز عمل اپنایا ہوا ہو جو پہلے ہی سے لوگوں کو بدگمان بناتا ہو اور لوگوں کے دلوں کو بدگمانی سے بھر رکھا ہو، تو پھر ایسے انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اس تک وہ باتیں پہنچیں اور منہ در منہ پہنچیں، آمنے سامنے پہنچیں، اس لیے پہنچیں کہ سکے کا دوسرا رخ بھی سامنے آئے، تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آئے، تو اس انسان کا کام یہ ہے کہ ان باتوں کے آئینے میں اپنے سلوک کا، اپنے طرز عمل کا جائزہ لے۔ اس کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں یہ کہتا پھرے کہ فلاں گدھے نے یہ کہا اور فلاں گدھی نے یہ کہا، ہرگز کام نہیں ہے اس کا، چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا حج اکارت، ہمارا عمرہ اکارت، ہماری آہو بکا اکارت، ہمارا رونا دھونا اکارت، سب کچھ اکارت۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تیری حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو تیری حرمت سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ اگر ہم تک باتیں پہنچ جائیں اور کوئی ایسا انسان سامنے آ جائے جو لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچائے، تو پھر ہمارا کام ہے ان لوگوں کو لے کر بیٹھے، ہاں ان سے بات کریں کہ بھائی تمہیں کوئی تکلیف تھی، تمہیں کوئی بدگمانی تھی تو پہلے ہم سے کہہ لیتے، یہ شکوہ بجا ہے، لیکن یہ اٹل نہیں ہے۔ ہمیشہ پہلے انسان جس سے باتیں جڑی ہیں اسی سے کہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تیری میری باتیں جو ہمارے پیٹھ پیچھے ہو رہی تھیں وہ ہم تک پہنچ گئیں کہ نہیں پہنچ گئیں، کسی نے ہم تک پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی۔ اگر پہنچا دی تو پھر ہمارا کام ہے، اگر ہم یہاں اپنے آپ کو دیندار بنانے آئے ہیں، بگڑی بنانے آئے ہیں، ہاں، اور جس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، آپ خود بگڑے ہیں تو اپنے کو ٹھیک کریں اور دوسروں کی بدگمانیاں دور کریں جو آپ کے سلوک اور آپ کے طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون سے بات کر رہے تھے، ایک صاحب گزرے پاس سے، آپ نے بات چھوڑ کر ان کو آواز دی کہ سنو 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 رکو۔ وہ صحابی آئے تو فرمایا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں ہے، یہ ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر بیٹھیں، محفلوں میں ان کا تذکرہ گدھوں اور گدھی سے نہیں کریں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وہ جرم کر رہے ہیں جو دلوں کو تکلیف دے گا اور آپ کی انا کو تسلیم دے گا، اور دلوں کو توڑنا یہ بدترین شکل ہے، بدترین انسانی جرم ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کافی تھے کروبیاں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔